रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रमज़ानुल मुबारक के महीना में बहुत सारी खैरात व हसनात और नेमतों से और कमालात से बहरा फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन इनायात में से और नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत जो अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ़ इस उम्मत को अता की है, वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक ऐसी रात जिसे लैलतुल क़द्र का उन्वान दिया, वो रात हमें अता फ़रमाई, जिसकी फ़जीलत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की पूरी सूरह मुबारका नाज़िल फ़रमाई और उसमें यहाँ तक फ़रमाया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि लैलतुल क़द्र हज़ार महीने से बेहतर है। यहाँ हज़ार महीने के बराबर करार नहीं दिया। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़ार महीने से के बराबर भी करार देता तो ये भी उसकी बहुत बड़ी शान थी, लेकिन इसको हज़ार महीने की इबादत से बेहतर करार दिया। अब वो कितनी बेहतर है? मुमकिन है कि वो 10,000 साल बेहतर हो, मुमकिन है कि वो 1,00,000 साल बेहतर हो। तो ये इसकी बहुत बड़ी फ़जीलत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी सूरह मुबारका इस रात की फ़जीलत में नाज़िल फ़रमाई। सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इस रात की फ़जीलत के मुतालिक फ़रमाया कि मैं यक़ुम लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, मैं जिसने लैलतुल क़द्र में क़याम किया, नवाफिल पढ़े, अल्लाह ताला की इबादत की और ईमान और सवाब की नीयत से उसने लैलतुल क़द्र में क़याम किया, तो उसके माक़बल के पिछले गुनाह जो हैं वो बख्श दिए जाएंगे। तो इस रात की फ़जीलत में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन फ़िल वक्त जो बात जिस पर हम गुफ्तगू करना चाहते हैं वो ये है कि लैलतुल क़द्र जो है, इसके बारे में उलमा का इत्तेफ़ाक है कि वो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में और आखिरी अशरे की ताक रातों में लैलतुल क़द्र पाई जाती है। चूँकि ख़ुद हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फ़रमान है, ये सही मुस्लिम मेरे हाथ में मौजूद है और सही मुस्लिम हदीस की बड़ी मुस्तनद किताब है, इसकी किताबुस्सियाम है, किताबुस्सियाम, और उसमें इमाम मुस्लिम ने हदीस नंबर जो है वो 2772 है। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का ये फ़रमान नकल किया कि फ़ल्तमिसूहा फ़िल आशिरिल अवाखिर मिन कुल्लि वित्रिन, कि हुक्म दिया हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कि तुम रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में जो है वो इस रात को तलाश करो, 21, 23, 25, 27 और 29। तो ये तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया, लेकिन बाज़ अहादीस में इशारा मौजूद है, बल्कि कुछ अहादीस में सराहत मौजूद है कि जो गालिब और कवी इम्कान है वो ये है कि ये लैलतुल क़द्र जो है वो 27वीं की रात पर होगी। इस पर यह हदीस पाक मौजूद है, इसी सही मुस्लिम किताबुस्सियाम में हदीस नंबर 2777 है। इमाम मुस्लिम ने इस हदीस को नकल किया और हज़रत उबई बिन काब रदियल्लाहु ताला अन्हु कसम उठाई और कसम के साथ उन्होंने इस्तिस्ना भी नहीं किया, यानी कोई तरद्दुद, कोई तशक्कुक भी इसके अंदर उनको वाक़े नहीं है। हालफ़ा ला यस्तस्नी, उन्होंने इस्तिस्ना भी नहीं किया और कहा कि इन्नहा लैलतुस सबअ व इशरीन, कि ये जो लैलतुल क़द्र है ये 27वीं की रात। ये सही मुस्लिम की जो है वो हज़रत उबई बिन काब रदियल्लाहु ताला। अब ये तो हज़रत उबई बिन काब का कौल है। सुनन अबी दाऊद, सुनन अबी दाऊद सियासता की किताब है, इसमें हदीस मरफू मौजूद है और हदीस मरफू सनद के एतबार से सही है। अलबानी ने भी उसको सही करार दिया है और दीगर मुहद्दिसीन ने भी इसकी तस्हीह की है, इसको सही करार दिया है। तो उसमें किताबुस्सलात है और हदीस नंबर 1386 है।
حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی لیلۃ القدر قال کہ نبی کریم علیہ السلام نے لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا کہ لیلۃ القدر لیلۃ 27 کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 27ویں کی رات۔ اب یہ صحیح حدیث ہے، مرفوع حدیث ہے، ابو داؤد کے اندر ہے، جس میں نبی کریم علیہ السلام کا واضح فرمان موجود ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں کی رات میں ہے۔ پھر یہ میرے ہاتھ میں مسند احمد بن حنبل ہے۔ مسند احمد بن حنبل اس کتاب کا حدیث کے باب میں جو مقام و مرتبہ ہے وہ اہل علم پر عیاں ہے، اور یہ بات مخفی نہیں ہے کہ حدیث میں مسند احمد بن حنبل کتنے بلند پائے کی کتاب ہے۔ اس میں یہ حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث بھی اس میں صراحتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے کہ ان رجلا اتی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقال، ایک آدمی نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی اللہ انی شیخ کبیر، حضور میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، علیل بیمار ہوں، یشق علی القیام، مجھ پر قیام کرنا یعنی جو ہے نا نفل پڑھنا اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ مجھ پر بہت شاق ہے، تو فَأْمُرْنِي بِلَيْلَةٍ، تو آپ مجھے ایک ہی رات کا حکم دے دیجئے کہ جس میں میں قیام کروں، چونکہ 21، 23، 25، 27 اور 29 میں ہر رات میں قیام کروں تو تب لیلۃ القدر ملنے کا یقین ہوگا، لیکن میں بوڑھا آدمی ہوں اور میں ہر رات میں قیام نہیں کر سکتا، تو آپ مجھے ایک رات بتا دیجئے کہ جس میں میں قیام کروں اور اس میں اللہ تبارک و تعالی مجھے لیلۃ القدر کی توفیق عطا فرما دے اور مجھے لیلۃ القدر کا اجر و ثواب مل جائے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علیک بالسابعہ، تجھ پر 7ویں رات یعنی آخری عشرے کی 7ویں رات، 27ویں کی رات تجھ پر لازم ہے، یعنی ایک رات اگر تو مجھ سے پوچھتا ہے تو میں تجھے 27ویں کی رات کہوں گا کہ اس رات میں تم قیام کرنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں لیلۃ القدر کا ثواب عطا فرما دے گا۔ پھر آگے مسند احمد بن حنبل، اسی مسند احمد بن حنبل میں اس باب میں ایک اور حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث بھی مرفوع ہے، اور حدیث نمبر 6629 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یحدث عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی لیلۃ القدر، آپ نبی کریم علیہ السلام سے لیلۃ القدر کے متعلق حدیث روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان متحریہ، کہ جو متحریہ کہ جو لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہے کہ لیلۃ القدر مجھے اس رات میں مل جائے، فلیتحرھا فی لیلۃ 27، تو اس کو چاہیے کہ وہ 27ویں کی رات میں لیلۃ القدر کو تلاش کرے۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ تو اس حدیث میں بھی نبی کریم علیہ السلام نے آپ نے حکم دیا کہ 27ویں کی رات میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو یہ واضح اشارے ہیں اور صراحت بھی اس میں موجود ہے کہ لیلۃ القدر کے ہونے کا غالب اور قوی امکان جو ہے وہ 27ویں کی رات میں۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں کچھ عقلی اشارے بھی اس طرف کیے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 27ویں کی رات میں ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں تفسیر کبیر ہے اور اس کی جلد نمبر 11 ہے، اور اس میں سورۃ القدر کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی نے چند اس پر عقلی دلائل نقل کیے ہیں۔ ایک دلیل تو آپ نے یہ نقل کی ہے کہ اللہ رب العزت طاق ہے، وطر ہے، حدیث پاک میں بھی آتا ہے ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ خود طاق ہے، وطر ہے، اور وہ وطر کو پسند کرتا ہے۔ اور طاق اعداد میں اللہ رب العزت کو 7 کا عدد بہت پسند ہے۔ کس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پیدا کیے تو 7، زمین کے طبقات بنائے تو 7،
اور ہفتے کے دن بنائے تو 7 جہنم کے درکات بنائے تو 7 طواف کے عدد بنائے تو 7 صفا مروہ کی سعی کے چکر ہیں وہ بھی 7 ہیں اور 7 اعضاء پر ہی حدیث کے مطابق انسان کو سجدہ کرنے کا حکم ملا ہے۔ تو پتہ چلا کہ 7 کے عدد میں کوئی خاص مصلحت ہے، حکمت ہے اور اللہ رب العزت کو یہ عدد پسند ہے۔ تو غالب اور قوی اشارہ اس طرف ہے کہ جو لیلۃ القدر ہے وہ 27ویں کی رات میں ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ سے یہ دلیل نقل کی ہے امام فخر الدین رازی نے کہ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہے۔ لیلۃ القدر میں لیلۃ اس میں 4 حروف ہیں اور القدر میں 5 حروف، 9 حروف کا یہ مرکب اضافی ہے۔ اور یہ مرکب اضافی لیلۃ القدر یہ پوری صورت میں 3 مرتبہ آیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو یہ لیلۃ القدر کا مرکب جس میں 9 حروف ہیں یہ 3 مرتبہ آیا ہے، تو 9 کو 3 سے ضرب دی جائے تو یہ 27 حروف بنتے ہیں۔ اس میں بھی واضح اشارہ ہے 27 کے حروف میں کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 27ویں کی رات میں ہے۔ پھر امام فخر الدین رازی نے اسی تفسیر کبیر میں ایک قول یہ نقل کیا ہے کہ یہ جو، اور یہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف منسوب ہے کہ اس صورت کے 30 کلمات ہیں اور اس میں 27واں جو کلمہ ہے وہ ہے ہیا، کہ یہ رات جو ہے لیلۃ القدر یہ جو ہے فجر کے طلوع ہونے تک سلامتی ہے۔ تو یہ بھی اس طرف اشارہ ہے کہ یہ 27ویں کی رات میں ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ رمضان المبارک کی طاق راتوں میں قیام کرے اور بالخصوص 27ویں کی رات میں بہت زیادہ عبادت میں، نوافل میں، گریہ وزاری میں، تضرع میں، اللہ رب العزت کی طرف رجوع میں، قرآن کی تلاوت میں، توبہ استغفار میں بہت زیادہ کثرت کرے، چونکہ اس رات میں غالب اور قوی امکان ہے کہ لیلۃ القدر اس رات میں ہوگی اور پھر اس کے بعد پورا سال لیلۃ القدر بندے کو نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو لیلۃ القدر کی برکات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔